الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويسع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بزرگوں، دوستوں، بھی اس قابل نہیں ہوں کہ آپ ہمارے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات علماء بھی ہیں، ہمارے اکابر میں سے قاری اسماعیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے یہی کہہ کر آیا ہوں کہ حضرت آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اور آپ بزرگوں اور اکابر کی توجہ ہم لوگوں کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ دو چار باتیں میرے اور آپ کے لیے مفید ہو، ہم سب کے لیے اللہ زبان سے کہلوا دے۔ ابھی ہمارے ان بچوں کے باپ میں آپ نے سنا کہ ان میں سے 7 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایک نشیش میں یعنی ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا۔ کیا آپ اس کو بہت معمولی لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کا مظاہرہ جو ہے ان بچوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک بغیر غلطی کے قرآن کریم کا سنا دینا ایک بیٹھک میں، یہ قرآن کریم کا ایک کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں کہ یہی بچے ہیں جنہوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے، حالانکہ یہ ان کی مادری زبان بھی نہیں، اگر ان کی مادری زبان کی کوئی کتاب ان کو 30 صفحے کی، میں 30 پاروں کی نہیں کہہ رہا ہوں، 30 صفحے کی مادری کتاب ان بچوں کو اگر دے دی جاوے، کئی دن ان کو یاد کرانے کے بعد ان کو کہا جاوے کہ لفظ تو لفظ اس 30 صفحے کی کتاب جو ان کی مادری زبان میں ان بچوں سے آپ سن لے تو شاید یہ نہیں سنا سکے، اور یہ 30 پاروں کی وہ کتاب
جس کی ایک ایک آیت اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے قرآن کریم کا، جس میں 540 رکوع ہے، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ یہ بچے بغیر غلطی کے ایک بیٹھک میں 7 بچوں نے پورا قرآن سنایا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان بچوں کو یہی کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے، ان بچوں کا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں اگر جمع کر دی جاوے، دنیا بھر کی ہوا خیر مما یجمعون، لیکن اللہ نے ان بچوں کو جو نعمت دی ہے یہ دنیا بھر کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کی نعمت جمع کر دی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حضرت میرے 10 سال کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی، مجھے اولاد نہیں تھی، جب بچی کی پیدائش ہوئی میں نے خوشی میں آ کر یہ کہہ دیا اور قسم کھا لی کہ جب یہ بچی رخصت ہوگی تو میں دنیا بھر کی نعمت اس کو عطا کروں گا۔ اب بچی کی رخصتی کا وقت آ گیا، میرے پاس وہ مال تو نہیں ہے کہ وہ قسم پوری کروں اور دنیا کی ساری دولت اور نعمت اس کو میں عطا کر دوں، اب میری قسم کیسے پوری ہوگی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کام کر، تیری بچے کو قرآن کی تعلیم دے دے، اور جس وقت اس کو رخصت کرے تو ایک قرآن کریم کو اس کو رخصت کرتے وقت دے دینا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے وہ خیر مما یجمعون، یعنی دنیا بھر کی دولت ایک طرف رکھ دی جاوے اور ایک طرف یہ قرآن کریم کی دولت رکھ دی جاوے تو یہ قرآن کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قادری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہماری ان بچوں نے آج 30 پاروں کا وہ قرآن اپنے سینے میں جمایا ہے۔ میں آپ ہی سے کہتا ہوں کہ یہ وہ معصوم چہرے آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں سے وہ عمر ہے ان کی کہ شاید باپ کسی جگہ پر جانے والا ہو، والد کسی جگہ پر جانے والا ہو تو گھر کی چابی بھی اس بچے کو نہیں دے گا کہ تو بھوبی ماموں کے وہاں چلا جانا، شاید تو گھر کی چابی گھوم کر ڈالے گا۔ جس بچے پر یہ اتنے معصوم بات بچے وہ عمر کہیں کہ باپ شاید 2000 کی نوٹ کا ان پر بھروسہ نہیں کرے گا کہ تو گھوم کر ڈالے گا، باپ جن بچوں پر 2000 روپے کی نوٹ کا بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے سینوں میں باپ جس پر 2000 کی نوٹ کا بھروسہ نہیں کرتا، اللہ نے ان بچوں کے سینوں میں وہ قرآن اتارا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر یہ پہاڑوں پر اتارا جاتا پہاڑ بھی اس کے بوجھ کی بنیاد پر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کوئی معمولی دولت ہے؟ کل قیامت کے دن ان کے والدین کو اللہ وہ تاج پہنائے گا۔ بات تو اگر کوئی ایم ایل اے آ جائے، کوئی بڑا پروفیسر آ جائے، کوئی بڑا آفیسر آ جائے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایم ایل اے آ رہا ہے، اس کے لیے 5-10 دن سے تیاریاں ہو رہی ہے، وہ کسی کو گفٹ دے گا اپنے ہاتھ سے۔ ہائے یہ بچوں کا جو مقام ہے، ان کے والدین کا جو مقام ہے، کل قیامت کے دن اولین اور آخرین کے لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور ان کو کائنات کا وہ مالک یوم الدین، وہ رب اور کائنات کا مالک ان کے والدین کو اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائے گا، اور ان کے خاندان کے وہ 10 آدمی اشرم من اہل بیتی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔
جن پر جہنم ہمارے قاری صدیق صاحب گانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری مثال دیتے تھے. فرمایا کہ ایک آدمی حج کی ساری تیاریاں کر کے سارے لوگوں سے مل جل کر ملاقات کے بعد چلے گیا ایئرپورٹ پر. کہا کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے. اور آدمی پہلی مرتبہ زندگی میں جب حرمین شریفین اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے, تو آدمی جب جاتا ہے بڑی خوشیوں میں جاتا ہے. سارے لوگوں سے مل کر گیا اور وہاں جا کر ایئرپورٹ پر گیا اور کہا کہ بھائی آخری فلائٹ تھا لیکن اس میں آپ کی ٹکٹ بک نہیں ہے, بس یہ جانے والا حج میں آخری فلائٹ ہے. اس وقت انسان ایئرپورٹ پر جو مارا پھرے گا, کہاں سے مجھے ایک ٹکٹ مل جاوے, ایک ٹکٹ مجھے مل جاوے حرمین شریفین کی جانے کے لیے. اس وقت کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ فلانے آفس میں ایک آدمی ہے جس کے پاس فلائٹ کی ایک ٹکٹ موجود ہے, آپ وہاں چلے جائیں. وہ دورے جب آفس کا دروازہ کھولے اور اس وقت دیکھے کہ اچھا یہ آفس میں تو میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اچھا اس کے پاس 10 ٹکٹ ہے اس فلائٹ کی, ایک میں 10 ٹکٹ ہے, وہ جسے چاہے اس کو دے دے گا. اس وقت انسان کو اتنی خوشی ہوگی, اتنی خوشی ہوگی. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اس پر انسان بے چین ہو جاتا ہے خوشی کے موقع پر. کل قیامت کے دن اس کو یہ کہا جائے گا یہ جنت میں جانے والی آخری جماعت ہے, تیرا فیصلہ جہنمیوں میں ہوا ہے. لیکن یہ کہا جائے گا فلاں حافظ صاحب ہے, اس کے پاس 10 جنت کی ٹکٹ ہے, وہ جسے چاہے دے دے. خاندان کے وہ 10 آدمی جس کو یہ حافظ قرآن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. لیکن آج معاف کرنا, آج دنیا کے وہ ٹیکنالوجی کا اور دنیا کے وہ اس کا جو نشہ ہم پر سوار ہے, سائنس کا اور انگلش میڈیم کا. آپ حفظ کی بات تو بہت دور کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا بھی نہیں چاہتے. انگلش میڈیم کی تعلیم کے لیے اور دنیا کی تعلیم کے لیے باپ لاکھ روپے بھی سال کا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر یہ مدرسے والے ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سال کے 5000 روپیہ آپ کے بچے کی فیس لیں گے, معاف کرنا بہت کھل کر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں, تو شاید مدرسے میں 500 بچے تو کیا 50 بھی نہیں آئیں گے. دنیا کی روزی روٹی کے لیے اللہ نے 4 اولادیں دی ہیں. اگر ایک کو لوئر اور ڈاکٹر اور انجینئر بنا رہا ہے, ایک کو حافظ اور عالم بھی بنا لے, ایک بچے سے تیری روزی روٹی کا مسئلہ آسان ہوگا تو ایک بچے سے تیری جنت کا مسئلہ آسان ہوگا. تیرے جنت کا مسئلہ ہے. اور دنیا کے ہمارے بہت سے علماء اور اکابر بیٹھے ہیں, ان لوگوں کو اس کا تجربہ ہے. دنیا کے ان ملکوں میں چلے جائیے جو آج تک دوہریوں کے ملک شمار ہوتے تھے, جہاں اللہ کا نام لینا ایک بہت بڑا جرم شمار ہوتا تھا. لیکن آپ یوروپ کی اس سرزمین پر چلے جائیں, آپ کو گھر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ملے گا. جو بچہ چاہے لوئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, کسی بھی فیلڈ میں جائے گا, لیکن وہ بچہ پہلے اپنے سینے میں اللہ کا قرآن اتارتا ہے. میں دنیا کی اس سرزمین کی بات کرتا ہوں, آپ چلے جائیے اس سرزمین پر جو یوروپ کی سرزمین کے میں شاید کتنے ملک جا کر آیا ہوں, وہاں میں نے گھر گھر میں جا کر دیکھا آج کے دور میں کہ بچہ پہلے قرآن کو اپنے سینے میں اتارتا ہے, حافظ ہو رہا ہے. چاہے دنیا کی کسی بھی ٹیکنالوجی میں اور دنیا کی کسی بھی, اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو, میں آپ سب سے کہتا ہوں, قرآن کی تعلیم دے دو گے, چاہے مکتب کی شکل میں ہو, چاہے حفظ قرآن کی شکل میں ہو. بقول حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دنیا کے کسی بھی بھون میں جائے گا, یہ اگر گناہوں کا سودا تو کر سکتا ہے, لیکن جس نے صحیح معنی میں قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کر لیا, یہ کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرے گا. ہم اپنے بچوں کو یہ قرآن کی تعلیم تو دیں, جس قرآن کریم میں نبی کہا یہ تو اللہ کا احسان ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اللہ جسے چاہتا ہے یہ دولت عطا فرماتا ہے. بھائی یہ کسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب حنبلی ادام اللہ فیضہ, حضرت نے
حفظ کی مجلس میں 2-3 جگہ پر حضرت سے میں نے خود سنا، حضرت اچھی مثال دیتے تھے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ دولت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشیاں مچا رہے تھے، مچل رہے تھے، اپنے بیٹھے بیٹھے حضرت کے حبیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال اکیلے اکیلے خوشیاں منا رہے ہیں، مچل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب بیٹھے بیٹھے سوچتا تھا اللہ تیرا احسان ہے، ایمان کی دولت کا انتخاب تو نے اپنے پاس سے فرمایا، تو جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت دیتا ہے، دنیا کے بادشاہوں اور امیروں کو دے دیتا اور لیڈروں کو دے دیتا، جاؤ تم کسے چاہے ایمان کی دولت دے دو۔ یہ کالا کلوٹا بلال حبشی، اس کو کون یاد کر کے ایمان کی دولت دیتا؟ جس کے کپڑے پر 50 پیون لگے ہوئے ہیں، تو اتنا غریب ہے، اس کو کون یاد کر کے ایمان کی دولت دیتا؟ ہمارے حضرت اقدس فرماتے اسی طور پر بعض جھونپڑیوں میں رہنے والے بچے ہیں جن کے باپ نمازی نہیں ہے، لیکن اللہ نے انتخاب فرمایا ہے جس کی بنیاد پر اللہ جسے چاہتا ہے اگر دنیا کے بادشاہوں اور امیروں کو دے دیتا، جاؤ تم جسے چاہو حافظ قرآن بنا دو اور حفظ کی دولت ہم ان غریبوں کو، جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو، کچے مکانوں میں رہنے والوں کو کون یاد کر کے حفظ قرآن کی دولت دیتا؟ لیکن یہ دولت اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور اللہ نے اس قرآن کی حفاظت، کبھی آپ نے بیچ میں ایک انٹرویو آیا تھا، ایک غیر مسلم عیسائی ایمان میں داخل ہوا، اس سے انٹرویو پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے اس مذہب کو، اس دین کو، ایک دین اسلام کو پسند فرمایا؟ اس نے کہا کہ اصل میں نے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ میرا دین حق ہے، یہودی کہہ رہے ہیں کہ میرا دین سچا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ میرا دین سچا ہے، میں نے ان تینوں دین کو اور مذاہب کا ریسرچ کیا۔ میں نے پہلے توریت کو ایک بہت بہترین ٹائٹل میں چھپوایا، لیکن اس میں نے کافی کمی بیشی اور کافی غلطیاں میں نے خود اپنی طرف سے کروا دی۔ میں نے اس توریت کو یہودیوں کے بڑے روایوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ میں نے 1 سال تک انتظار کیا، یہ بلا کر کہتے ہیں کہ آپ نے فلانی جگہ پر اس میں تبدیلیاں کی ہیں، حالانکہ ہو چکی ہے توریت کا تبدیلی، لیکن پھر میں نے اور زیادہ تبدیلیاں کی۔ لیکن مجھے کسی یہودی عالم نے بلا کر یہ نہیں کہا کہ اس میں تو تبدیلیاں آپ نے کر لی ہے۔ میں نے پھر انجیل کو بہترین ٹائٹل میں لکھوایا اور اس میں کافی میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کی۔ میں نے عیسائیوں کے بڑے پادریوں کے سامنے اس کو میں نے پیش کیا، 1 سال تک انتظار کیا، کوئی نہیں آیا اور مجھے یہ نہیں بتلایا کہ اس میں تو آپ نے کمی بیشی کر دی ہے۔ میں نے تیسرے نمبر پر قرآن کریم کو بھی چھپوایا، اس میں بھی میں نے کچھ کافی کمی بیشیاں کروائی اور میں نے بہترین ٹائٹل میں قرآن کریم کو ایک حافظ صاحب کے سامنے پیش کیا، اور 4 دن کے بعد میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہ قرآن کس نے لکھا ہے، کس نے لکھوایا ہے؟ بیداری میں لکھا ہے کہ نیند میں وہ ایک حافظ قرآن مجھے کہتا ہے کہ فلانے پارے میں فلانے حرف کی تبدیلی اور فلانے پارے میں فلانے حرف کی تبدیلی ہو چکی ہے، یہاں تک کہ میں نے کان پکڑ کر یہ کہا کہ یہ کتاب سچی ہے، ایک زبر زیر کی بھول جس میں قرآن کا حافظ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا نبی بھی سچا ہے، ان کا دین بھی سچا ہے، اور میں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا اور قبول کر لیا۔ ایک محفوظ کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی بقول علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 300 معجزات، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 معجزات دیے، لیکن نبی چلے گئے، سارے معجزات بھی نبی کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سانپ بن جاتا تھا، لیکن آج موسیٰ کا اژدہا سانپ نہیں بنے گا، پتھر پر مارے 12
چشمے ہو گئے، سمندر پر ہمارے 12 راستے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو لبنا منطقہ طیر کا معجزہ دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو پتھر سے اونٹنی نکالی۔ نبی جب تک تھے معجزات تھے، میرے نبی کے معجزات بھی چاہے 1000 ہو چاہے 2000 ہو، نبی جب تک تھے یہ معجزات تھے۔ میرے نبی چلے گئے یہ معجزات، لیکن یہ علمی معجزہ، ایک علمی معجزہ، یہ قرآن تا قیامت زندہ رہے گا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ چاہے آپ ان جتنے بھی اوراق ہیں اور جتنے قرآن کریم کے نسخے ہیں، جیسے تاتاریوں کے زمانے میں سارے قرآن کریم کے نسخے جلا دیے تھے، لیکن ایک حافظ قرآن کو جب کھڑا کیا، اس نے فاتحہ سے لے کر ناس تک قرآن سنا لیا۔ ان لوگوں نے 8 انگلیاں پکڑ کر، کان پکڑ کر یہ کہا، ہم دنیا سے ساری کتابیں مٹا سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں مٹا سکتے۔ شامی کتاب جب قرآن نہیں مٹا سکتے تو مسلمانوں قرآن والوں کو بھی تو کوئی نہیں مٹا سکتا، قرآن والوں کو بھی۔ لیکن ہم قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں تو صحیح، ہم قرآن کریم کو ورد دو، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو اتارا تھا جس قوم کے لیے نبی کے صدقے میں یہ قرآن اتارا تھا، آج قرآن والے بھی تو ذلیل نہیں ہو سکتے۔ جب قرآن نہیں ختم ہو سکتا، قرآن والوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن قرآن سے ہم یہ امت دین بدین کافی دور ہو رہی ہے۔ معاف کرنا، ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، شاید قرآن پکڑنے کی نوبت آتی ہے، پورا سال ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو چکے ہیں، سارا کرو۔ ہم سب سے کہتا ہوں، ہم قرآن، آج ایک دور تھا، ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر بھی بیٹھے ہیں، میں شاید جرات کروں، ایک دور تھا کہ ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے مسلمان، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے۔ ایک گھر میں 15 افراد ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ میں نے خود اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے، شاید امن میں بڑی عمر والے بھی میری بات کی تائید کریں گے۔ ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، 5 بھائی فیملی کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھاتے تھے اور ایک مکان میں رہتے تھے۔ نہ کوئی حسد تھا، نہ کوئی کینہ تھا، نہ کوئی بغض تھا، نہ کوئی لڑائی تھی، نہ طلاقوں کے کوئی مسائل تھے۔ کیا بات ہے مسلمانوں، آج ہسبینڈ وائف 2 رہتے ہیں گھر میں، 2 رہتے ہیں ہسبینڈ وائف، اور روزانہ طلاقوں کے مسائل پیش آ رہے ہیں، روزانہ توڑ ہو رہا، روزانہ کورٹوں میں تمہارے کیس جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے گھروں سے سکون اور چین اور برکتیں ختم ہو چکی۔ ابھی مارا پھر رہا ہے، کہیں کسی آبی کے پاس جائے گا، سب کوئی تعویذ دے دو، مجھ پر کسی نے موٹھ مار دی ہے، کسی کے پاس جائے گا کہ مجھ پر کسی نے سحر کر دیا ہے۔ سحر کسی نے نہیں کیا، جادو کسی نے نہیں کیا، بندش کسی نے نہیں کی۔ مسلمان میرے اعمال نے آج میرے گھر پر، میری روزی پر، میرے مال پر، میرے گھر پر ساری بندشیں کر دی ہے۔ ایک دور تھا تیرے گھر میں فرشتوں کے ذریعے سے تیری اور تیری اولاد کی حفاظت ہوتی تھی اور سکون اترتا تھا۔ آج تیرے گھر میں جس کونے سے قرآن کی آوازیں آتی تھی مسلمان، آج تیرے گھر کے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہاں گئی تیرے گھر کی برکتیں؟ تیرے گھر کا سکون کہاں گیا؟ تیرے گھر کا چین کہاں گیا؟ میں نے خود اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے، اگر فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جب تک یہ بوڑھے لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے وہاں تک اپنا کام شروع نہیں کرتے تھے، وہاں تک چائے نہیں پیتے تھے۔ پہلے قرآن کی تلاوت اگر بوڑھا باپ اگر گھر کے آنگن میں قرآن پڑھتا تھا، ماں گھر کے چوکھٹ میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی تھی، جوان بیٹا اور بیٹی ماں باپ کو دیکھ کر کونے میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ مسلمان، قرآن نہیں مٹ سکتا، قرآن والا بھی نہیں مٹ سکتا، لیکن جس قرآن کو تیری سربلندی کے لیے، تیری رفعت کے لیے، تیری عزت کے لیے جو قرآن اترا تھا، وہ قرآن میں نے اور آپ نے پسے پشت ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ لیکن آج افسوس ہے
کہ جس گھر کے کونے کونے سے مسلمانوں قرآن کی آواز آتی تھی تمہارے گھر پر برکتیں اترتی تھی، سکون اترتا تھا، محبتیں اترتی تھی۔ آج وہ گھر سے قرآن کی تلاوت خالی ہو چکی اور گھر کے کونے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ قرآن سربلندی کے لیے اترا تھا۔ میں نے حدیث یہی پڑھی، میں نے آیت بھی یہی پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جس نے اپنے آپ کو قرآن سے لگایا خود نہ تیرا پر اوروں کے حاجی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا؟ وہی جو ہلائے عرب تھے لیکن قرآن سے اپنے آپ کو لگایا، وہی جو ہلائے عرب تھے قرآن سے اپنے آپ کو لگایا، الفاظ والے قرآن کے ساتھ، معانی قرآن کے ساتھ، الفاظ والے قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہے، معانی قرآن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے لگایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلال کالے کروٹے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر مکہ فتح ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بلال چل جاؤ کعبۃ اللہ پر، اللہ کے حبیب میں اپنے نالین اتار دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بلال نالین کے ساتھ اوپر چڑھ جاؤ تاکہ مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے، مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے جو غلام تھا لیکن اپنے آپ کو قرآن سے لگایا، جو غلام تھا لیکن اپنے آپ کو قرآن سے لگایا۔ مقام اتنا بلند ہے کہ نبی فرماتے ہیں بلال کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اللہ اللہ کے نعرے تم بلند فرماؤ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ میرے آقا مرض وفات میں ہے، میرے آقا مرض وفات میں ہے، ایک لشکر روانہ فرما رہے ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسامہ ابن زید کو اس کا امیر بنا دو۔ بعض لوگوں نے فرمایا یہ اسامہ غلام زادہ ہے، اس کو امیر بنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسامہ کو امیر بنا دو تاکہ یہ مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے جو غلام تھا یا تو غلام کا بیٹا تھا، لیکن جب قرآن سے اور نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو لگایا، یہ آج ہزاروں کے لشکر کا سردار بن کر جا رہا ہے۔ جو قرآن سے اپنے آپ کو لگایا غلام بھی ہوگا، اللہ سردار کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ ابھی کسی طالب علم نے بیان کیا یہی وہ قرآن تھا، آیت ابو بکر صدیق تھے لیکن قرآن سے اپنے آپ کو لگایا، ابو بکر تھے صدیق بن گئے، عمر تھے فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، حضرت علی تھے اسد اللہ الغالبہ بن گئے، حضرت حنظلہ تھے لیکن غسیل الملائکہ بن گئے، حضرت ابو ذر تھے لیکن غازی، حضرت ابو ذر تھے تارک الدنیا بن گئے، حضرت عثمان تھے زاہد الدنیا بن گئے، حضرت حسین تھے لیکن شہید کربلا بن گئے۔ یہی وہ قرآن تھا جس نے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقاہت عطا فرمائی، یہی وہ قرآن تھا جس نے امام احمد بن حنبل کو استقامت عطا فرمائی، یہی وہ قرآن تھا جس سے امام شافعی کو ریاضت ملی ہے، یہی وہ قرآن تھا جس نے امام مالک کو فتویٰ دیا، یہی وہ قرآن تھا جس نے ابن تیمیہ کو تعمق ملا ہے، یہی وہ قرآن تھا جس سے امام غزالی کو علم ملا، یہی وہ قرآن تھا جس سے شاہ ولی اللہ کو فلسفہ ملا، یہی وہ قرآن تھا قاریوں کو قرآن ملا، شہیدوں کو شہادت ملی، یہی وہ قرآن تھا کہ ان حافظوں کو حفظ بھی ملا ہے۔ لیکن یہ امت قرآن سے اپنے آپ کو لگائے تو صحیح، قرآن سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ اپنا مضبوط تو کریں۔ ایک دور تھا کہ عورتیں، ہماری ماں بہنیں سنی، عورتیں قرآن سے اتنا تعلق مضبوط تھا۔ عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مکے سے نکلا،
راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی. میں نے ابھی کہا کہ دور تھا، یہ امت قرآن سے کتنی جڑی ہوئی تھی، کتنی ملی ہوئی. فرمایا عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نکلا، راستے میں ایک عورت ملی. یہ عورت نے مجھے پوچھا کہ اماں جان آپ شاید راستہ بھٹک گئی ہے. یہ اماں جان مجھے قرآن کے الفاظ میں جواب دے رہی. عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جس کو اللہ راستہ بتائے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا. میں سمجھ گیا کہ عبداللہ واسطی فرماتے ہیں یہ اماں جان راستہ بھٹک چکی ہے. میں نے پوچھا کہ اماں جان اگر آپ چاہیں تو میں راستہ آپ کو بتلا دو. قرآن کے الفاظ میں مجھے جواب دے رہی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. کوئی خیر کا کام کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس پائے گا. میں نے کہا کہ اماں جان آپ میرے پیچھے چلے میں راستہ بتلاتا ہوں، لیکن آپ بتائیے تو کہیں کہ کہاں جانا چاہتی ہو. میری اماں نے قرآن کے جواب میں جواب دیا. ایک عورت زادے کر کہہ رہی ہے، مجھ سے قرآن ہی کے الفاظ میں بات کر رہی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں سمجھ گئی کہ مسجد حرام سے نکلی ہے لیکن سرزمین شام کی طرف جانا چاہ رہی ہیں. میں نے چلتے چلتے راستے میں کہا کہ اماں جان آپ کی کوئی اولادی بھی ہیں، آپ کی کوئی اولاد بھی ہیں. اماں جان فرماتی ہیں کہ ہاں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. یعنی قرآن کے الفاظ میں جواب دیا کہ میرے 3 بیٹے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایک کا نام ابراہیم ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، دوسرے کا نام موسیٰ ہے. اور یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ، یعنی تیسرے کا نام داؤد ہے. میں قریب گیا اور میں نے سرزمین شام میں جا کر ان کی اولادوں سے ملاقات کرا دی. اولادوں کو کہتے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. یہ مہمان آئے ہیں. اصحاب کہف نے کہا کہ جاؤ شہر سے کچھ کھانا لے آؤ. اماں بھی قرآن کے الفاظ میں کہتی ہیں کہ یہ مہمان آئے ہیں کچھ کھانا ان کے لیے لے لاؤ. بچے کھانا لے کر آئے اور اماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. میں نے ان کے اولادوں سے کہا تیری ماں تو قرآن کے الفاظ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی. ان کے اولادوں نے جواب دیا میری ماں نے 20 سال سے قرآن کے الفاظ کے علاوہ کسی زبان میں اپنی بات نہیں فرمائی. اماں جان کا انتقال ہو گیا. رات میں خواب میں نے دیکھا. اماں جان آپ کا کیا حال ہے؟ عبداللہ واسطی فرماتے ہیں رات میں خواب میں بھی اماں فرماتی ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، یعنی کہنے لگی کہ متقیوں کو اللہ جنت النعیم میں جگہ دیتا ہے. تو میرا آخری بات آپ سے، میں بھی اپنے بات کو اختتام تک پہنچا دوں. بات لمبی ہو جائے گی، جمعہ کا موقع بھی ہے. بات یہی عرض کرنی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم قرآن سے لگائیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں. قرآن کی تعلیم سے ماشاءاللہ یہاں اس ادارے سے انتہائی درجے کی ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا. لہو عند ختم القرآن دعوت مستجابۃ. امام بیہقی نے روایت نقل فرمائی جہاں ختم قرآن ہوتا ہے دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. الحمدللہ یہ مجلس عمر فاروق سے اتنی بڑی تعداد 9 بچے، ایک بچہ نہیں 9 بچے قرآن کریم کو حفظ کر کے ایک بیٹھک میں 7 بچوں نے، میں نے جب یہ جملہ سنا نہیں تو مجھے اوپر ایک تراس طاری ہو گئی. یہ کوئی معمولی، یہ ان سے پوچھیے آپ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنانا آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. ان کو یہ اعزاز تو دیا گیا ہی نہیں. یہ تو یہ ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ایوارڈ ان کو دیا گیا ہے. ان کو تو اصل ایوارڈ تو اس پر کائنات کا مالک عطا فرمائے گا. ان کو تو کائنات کا مالک ایوارڈ عطا فرمائے گا. ہم اپنے بچوں کو اس سلسلے سے جوڑے، حافظ قرآن بنائیں.
اس لیے کہ میں نے ابھی کہا یہ سب دنیا کی تعلیم کا نشہ سوار ہے۔ آخری 1-2 منٹ میں جو میں اشارہ کر رہا ہوں ایسا نشہ سوار ہے ہم پر، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانا نہیں چاہتے۔ اور اس فیلڈ میں دنیا کے ملکوں میں نے ابھی بھی کسی جگہ پر حفظ قرآن میں سنایا کہ میں نے کئی جگہ پر پائلوٹوں سے، میرا دبئی جانا ہوا، ایک پائلوٹ سے ملاقات ہوئی کہ الحمدللہ میں پائلوٹ بھی ہوں، مولانا حافظ قرآن بھی ہوں، اور ہر سال اہتمام سے تراویح بھی سنا رہا ہوں۔ ایک طرف پائلوٹ بھی ہوں، اور ابھی قریب ہے کہ مجھے کپتان کی سیٹ ملے گی اور کپتان کے، لیکن الحمدللہ ہر سال اہتمام سے تراویح بھی سنا رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو انہوں نے سنائی ان کے والد محترم نے، میرا دوسرا بچہ پائلوٹ ہے اور ابھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے 4 سال سے، اس کو شوق ہوا، پائلوٹ بنا ہوا ہے، پائلوٹ میں کام کر رہا ہے 4 سال سے، اور اس کو شوق ہوا کہ میں بھی قرآن کا حافظ بن جاؤں۔ مولانا دعا کرنا، دوسرے بچے نے بھی قرآن کا حفظ شروع کیا ہے۔ میں نے ابھی کسی جگہ، ابھی میرا 2-3 سال قبل لندن میں، برطانیہ میں ایک جگہ پر میں نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، آخری 1-2 دن باقی تھے، اور ایک صاحب آئے اور ملاقات کی، ایک جوان، بڑی جوانی تھی، ملاقات کر کے کہنے لگا مولانا دعا کریں، میں اپنے ایک ایئر لائنس بتلائی اس نے جس میں میں کام کر رہا ہوں رینیون میں، لیکن ابھی میں میری چھٹی عید کی لے کر میں آیا ہوں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں پائلوٹ بھی ہوں، اور فرانس ایئر لائنس میں میری جاب ہے، میں کام کر رہا ہوں، ابھی عید کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا کہ بھئی حافظ قرآن ہیں آپ، تو اس کا حق بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ مولانا رمضان میں حافظ قرآن ہوں، الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں فلائٹ چلاتا ہوں، اور لمبے فلائٹ میں روزانہ کے 7 سے 10 پارے میں فلائٹ چلاتے چلاتے تلاوت کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ یہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، میں نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر، لائر، انجینئر نہ بنائے، آج تو تمام علماء ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے الحمدللہ اس لائن میں بہت بڑا کام، اس علاقے میں اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، قاری صاحب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم علماء اس کے مخالف نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی فیلڈ سے محروم کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے ایمان والے بنائیں، مومن بنائیں، آپ ان کے عقائد مضبوط کریں، آپ ان کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ کریں، پھر چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں لگائیں، ہم نہ نہیں کہتے، لیکن آپ اپنے بچوں کو پہلے مومن تو بناؤ، ایمان والا تو بناؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ بوجھ کا جس وقت زلزلہ آیا، آپ اپنے بچوں کو، آج ہم مکتب میں بھیجنا نہیں چاہتے، ہزاروں بچے، میں آپ کو بتلاؤں کہ جو دنیا کے فیلڈ میں ہیں، ان کو پڑھا جاوے تو ان کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں آتا۔ جس وقت زلزلہ آیا تھا 2000 میں، آپ نے سنا ہوگا، ایک بچہ، جس وقت عیسائی مشینریاں بھی کام کر رہی تھی، ایک بہت بڑے، اس کے لیے بہت بڑا ایک شاندار منڈپ بچھایا ہوا تھا، اور ایک بچے کو بلایا گیا، اور اس کو دیتے دیتے بچہ اتنی عمر کا بچہ تھا، اس کو بلوایا جا رہا ہے 12 سال کا بچہ، کہ یہ بول کہ عیسیٰ مسیح کی طرف سے یہ کیٹ ہمیں دی جاتی ہے، اور جو ہمارا رب ہے، تو یہ بچہ کیٹ پھینک کر پورا جو منڈپ بنا ہوا تھا اور جو ایک بہت بڑا اسٹیج سجا ہوا تھا، کود کر بھاگا، کسی نے پکڑا، اس کو کیا ہوا ہے اچانک؟ یہ معصوم 12 سال کا بچہ جو صحیح معنی میں مکتب کی تعلیم پڑھتا تھا، اس نے کہا میں نے تو اپنی استاد سے یہ سنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اور مجھے یہ بلوایا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح دے رہے ہیں، اور یہ رب ہے ہمارا، تو رب اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ 12 سال کا معصوم بچہ، یہ فائدہ ہے ہماری مکتب کی تعلیم کا، یہ فائدہ ہے قرآن کی تعلیم کا۔ اب اپنے بچوں کو پہلے ایمان والا تو بناؤ، اس تعلیم کو دے کر ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو اس تعلیم سے وابستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مجلس قبول فرمائے، مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تکمیل حفظ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس وقت کافی ہو گیا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔